حیدرآباد میں ایک دلخراش واقعہ پیش آیا، جہاں کے پی ایچ بی پولیس اسٹیشن حدود میں واقع خانگی کمپنی کے دفتر کی عمارت سے چھلانگ لگا کر ایک نوجوان لڑکی نے خودکشی کر لی۔ تفصیلات کے مطابق چتور ضلع کے گاؤں مدنہ پلی کے رہنے والی 23 سالہ انیتا حیدرآباد میں مقیم تھی اور ایک خانگی کمپنی میں ملازمت کر رہی تھی۔ جمعرات کی دوپہر جس کمپنی میں کام کرتی تھی، سی بی سی آئی ڈی کالونی میں واقع اس دفتر کی عمارت کی تیسری منزل سے نیچے کود گئی، جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہو گئے۔ خون میں لت پت حالت میں پڑی انیتا کو وہاں موجود افراد نے فوری طور پر نظام پیٹ کے خانگی اسپتال منتقل کیا۔ ایمرجنسی وارڈ میں علاج کے دوران ہی اس کی حالت بگڑ گئی اور وہ دم توڑ گئی۔ انیتا کی والدہ نے پولیس کو دی گئی شکایت میں بتایا ہے کہ وہ کچھ عرصے سے صحت کے مسائل کا شکار تھی اور انہی پریشانیوں کے باعث ذہنی دباؤ میں آ کر اس نے انتہائی اقدام اٹھایا ہوگا۔ پولیس نے سلسلے میں مقدمہ درج کرتے ہوئے مختلف زاویوں سے تحقیقات میں ہے مصروف۔ نئے اصول کے تحت یو پی آئی لین دین اور اے پی آئی ریسپانس کو 10 سیکنڈ کے اندر مکمل کرنا ضروری ہوگا۔ پہلے وقت کی حد 30 سیکنڈ تھی، جس کی وجہ سے کئی بار پیمنٹ پینڈنگ ہو جاتا تھا یا تاخیر سے مکمل ہوتا تھا۔ ہندوستان میں ڈیجیٹل پیمنٹ لوگوں کی روزمرہ زندگی کا اہم حصہ بن چکا ہے۔ ترکاری خریدنے سے لے کر آن لائن شاپنگ، برقی کا بل ادا کرنے اور دوستوں کو پیسے بھیجنے تک ہر جگہ یو پی آئی کا استعمال ہو رہا ہے۔ ایسے میں اگر یو پی آئی کے اصول میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے تو اس کا اثر کروڑوں لوگوں پر پڑتا ہے۔ اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے حکومت نے آر بی آئی اور این پی سی آئی نے فروری سال 2026 سے یو پی آئی کے نئے قواعد کو نافذ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان نئے قواعد کا مقصد لین دین کو مزید تیز بنانا، دھوکہ دہی سے بچانے کے لیے سیکیورٹی میں اضافہ کرنا، صارفین کو اپنے پیسوں اور ادائیگی پر زیادہ کنٹرول دینا۔ اگر آپ گوگل پے، فون پے، پے ٹی ایم یا کسی بھی یو پی آئی ایپ کا استعمال کرتے ہیں تو آئیے آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ یو پی آئی کے کون سے نئے قوانین فروری سے نافذ ہو رہے ہیں۔ نئے قوانین کے تحت یو پی آئی لین دین اور اے پی آئی ریسپانس کو 10 سیکنڈ کے اندر مکمل کرنا ضروری ہوگا۔ پہلے وقت کی حد 30 سیکنڈ تھی، جس کی وجہ سے کئی بار پیمنٹ پینڈنگ ہوتا تھا یا پھر تاخیر سے مکمل ہوتا تھا۔ اب فائدہ یہ ہوگا کہ پیمنٹ جلدی مکمل ہوگا، پیمنٹ یا پروسیسنگ میں پھنسے ٹرانزیکشن کم ہوں گے۔ صرف اوقات جیسے سیل یا ماہ کے آخر میں بھی سسٹم بہتر کام کرے گا۔ اس سے صارفین کے ساتھ ساتھ دکانداروں کو بھی راحت ملے گی۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اعلان کیا ہے کہ نفرت انگیز تقریر یعنی کہ ہیٹ اسپیچ پر قابو پانے کے لیے آئندہ اسمبلی اجلاسوں میں قانون لایا جائے گا۔ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ سماج میں ہم آہنگی برقرار رکھنے کے لیے نفرت انگیز تقاریر پر روک لگانا ضروری ہے۔ حیدرآباد میں جمعیت علماء ہند کے زیر اہتمام منعقدہ اجلاس میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ملک کی ترقی کے لیے سب کو مل جل کر آگے بڑھنا ہوگا۔ سرمایہ کاری کے لیے امن و امان کا تحفظ انتہائی ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی ایک فرد ملک کو ترقی نہیں دے سکتا اور نہ ہی کوئی ہمیشہ اقتدار میں رہ سکتا ہے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ سابق وزیر اعلیٰ وائس راجشیکھر ریڈی نے ریاست میں اقلیتوں کو 4% ریزرویشن فراہم کیے تھے اور یہ معاملہ اس وقت سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ ذات پر مبنی مردم شماری کے دوران ریاست میں اقلیتی آبادی کا بھی اندراج کیا گیا ہے۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ جب سپریم کورٹ میں 4% ریزرویشن کے مقدمے کی سماعت ہوگی تو اقلیتی آبادی کے اعداد و شمار عدالت کو فراہم کیے جائیں گے۔ انہوں نے اقلیتوں کے لیے 4% ریزرویشن کے نفاذ کے لیے ہر ممکن کوشش کی یقین دہانی کروائی اور کہا کہ کانگریس حکومت کے دیے گئے ریزرویشن سے بے شمار افراد کو روزگار ملا ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر وعدے کیا ہے کہ نفرت انگیز تقریر پر قابو پانے کے لیے آئندہ اسمبلی اجلاس میں قانون لایا جائے گا، کیونکہ اس پر روک لگانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقلیتوں کی حمایت سے ہی تلنگانہ میں کانگریس حکومت قائم ہوئی۔ تلنگانہ میں رائے دہندگان کی خصوصی جامع نظر ثانی یعنی کہ ایس آئی آر کے لیے اپریل اور مئی کے مہینے میں نوٹیفکیشن جاری ہونے کا امکان ہے۔ ریاستی چیف الیکٹورل آفیسر سدرشن ریڈی نے بتایا ہے کہ ریاست میں ایس آئی آر کے سلسلے میں پیشگی تیاریاں جاری ہیں۔ تیاریوں کے ایک حصے کے طور پر سی ای او سدرشن ریڈی نے سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا۔ انہوں نے سیاسی جماعتوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ پولنگ بوتھ سطح پر اپنے ایجنٹ مقرر کریں اور ایس آئی آر کے عمل میں پارٹیوں کے بی ایل اے اور بوتھ سطح کے عہدیدار باہمی تال میل کے ساتھ کام کریں۔ رائے دہندگان کی فہرست میں درستگی، شفافیت اور مسائل کے بروقت حل کو یقینی بنانے کے لیے مقامی افراد کو ہی بی ایل اے مقرر کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ حج سال 2026 میں مکہ مکرمہ کے نظام رباط میں عادمین حج کے قیام کی قراردادی کا انعقاد عمل میں آیا، جس کے ذریعے سابق ریاست حیدرآباد کے 45 اضلاع سے تعلق رکھنے والے 4821 عادمین حج میں سے 695 کا انتخاب عمل میں آیا۔
قراندادی تقریب چومحلہ پیلس میں منعقد ہوئی، جس میں ناظر رباط حسین محمد اشرف، صدر نشین تلنگانہ حج کمیٹی مولانا سید غلام افضل بیابانی خسرو پاشا، مولانا سید شاہ اکبر نظام الدین حسینی صابری، سیکریٹری نظام ٹرسٹ فیض خان، نائب صدر ٹمریز فہیم قریشی، ایگزیکٹو آفیسر تلنگانہ حج کمیٹی محمد اسد اللہ، اسسٹنٹ ایگزیکٹو آفیسر عرفان شریف اور دوسروں نے شرکت کی۔ آن لائن کمپیوٹرائزڈ قراندادی میں منتخب عازمین کو SMS کے ذریعے انتخاب کی اطلاع دی گئی۔ قراندادی میں تلنگانہ کے 33، مہاراشٹر کے 8 اور کرناٹک کے 4 اضلاع سے تعلق رکھنے والے عازمین حج کو شامل کیا گیا۔ سپریم کورٹ نے کئی ریاستوں میں مستقل DGP کے تقررات کے سلسلے میں یونین پبلک سروس کمیشن کو تجاویز روانہ کرنے میں تاخیر کا سختی سے نوٹ لیا۔ سپریم کورٹ نے یونین پبلک سروس کمیشن کو تلنگانہ کے مستقل DGP کے تقرر کا عمل مکمل کرنے کے لیے 4 ہفتوں کی مہلت دی۔ چیف جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس باگچی پر مشتمل بینچ نے یونین پبلک سروس کمیشن کے موقف سے اتفاق کیا، جس میں کہا گیا ہے کہ DGP کے تقرر کے سلسلے میں کئی ریاستوں کی جانب سے پبلک سروس کمیشن کو تجاویز پیش کرنے میں غیر معمولی تاخیر کی جاتی ہے۔ عبوری DGP کے تقرر کے بعد بھی مستقل عہدیدار کے تقرر کے لیے سفارشات روانہ نہیں کی جاتی۔ یونین پبلک سروس کمیشن کے وکیل نے عدالت کو بتایا ہے کہ حکومتوں کے رویے کے نتیجے میں میرٹ اور سینئر عہدیداروں کے ناموں پر غور کرنے میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے۔ کمیشن نے مختلف ریاستوں کا حوالہ دیا جنہوں نے DGP کے تقرر کے سلسلے میں سفارشات روانہ نہیں کی ہے۔ چیف جسٹس کی زیر قیادت بینچ نے تلنگانہ ہائی کورٹ کے 9 جنوری کے احکامات کو چیلنج کرتے ہوئے دائر کی گئی درخواست کی سماعت کی۔